اس دنیا میں موجود رنگینیاں ہمیں ظاہری طور پر جتنی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہیں، دراصل اپنے اندر اتنے ہی گھناؤنے اور پوشیدہ راز سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ سیاست ہو یا فلم انڈسٹری، میڈیا ہو یا کوئی اور اہم منصب، ان پر موجود دمکتے چمکتے چہرے اور جسموں کے پس پردہ بدنما اور دہشت ناک کردار موجود ہیں، جو کہ شیطانی پیروکار ہیں اور مٹھی بھر ہونے کے باوجود اہل ایمان کو کمزور اور مجبور کر کے ان پر قابض ہو چکے ہیں۔ دوستو، الومناتی نامی خفیہ تنظیم سے آپ سب یقیناً واقف ہوں گے۔ یہ شیطان کی پوجا کرنے والی خفیہ تنظیم ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سوائے شیطانی غلامی کے، اور اپنے آپ کو دنیا بھر کی تمام قوموں اور لوگوں سے برتر تصور کرتی ہے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان کے پاس ایسا علم موجود ہے جو دنیا کے کسی اور شخص کے پاس موجود نہیں۔ یہ علم بابل کی تہذیب کا وہ کالا جادو ہے جسے قبالہ کہا جاتا ہے۔ الومناتی تنظیم کے آپریٹ کرنے کا طریقہ 2 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر شعبے میں موجود ناکام اور سٹرگلنگ لوگوں کو، جو کسی فیلڈ کے اندر کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہوں، ان کو پیسے اور شہرت کا لالچ دے کر خرید لیا جاتا ہے اور ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جسے سٹینڈنگ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ان لوگوں کو متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے اور بدلے میں اپنی شرائط منوائی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جس سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا سکے یہ الومناتی نامی تنظیم اس سے کرواتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیابی دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ اور قبالہ نامی جادو کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ اس وقت تقریباً 99% الومناٹیز کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں موجود دمکتے چمکتے چہرے دراصل اسی تنظیم کے پیدا کردہ کردار ہیں، جنہیں اپنے مخصوص اشاروں کے ذریعے پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی شان سمجھے جانے والے یہ کردار اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن، یہ چہرے باقاعدہ اس قبالہ نامی جادو کی عبادات اور رسومات کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں، جس کا سب سے اہم ثبوت ان کرداروں کی کلائیوں میں موجود سرخ دھاگا، جسے قبالہ کی رسم کے دوران پہنا جاتا ہے، اس کی موجودگی ہے۔ اس قبالہ نامی کالے جادو کو فری میسنز اور الومناتی کے عہدے دار سر انجام دیتے ہیں، جس کے دوران شاید ہی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوتی ہوگی جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہ کی جاتی ہو۔ اس جادو کے دوران ان لوگوں کا رابطہ براہ راست شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو انہیں برائی کے نت نئے انداز اور دنیا پر حکمرانی کے نت نئے طریقے سکھاتا ہے۔ اسی جادو کے ذریعے یہ الومناتی اپنے کرندوں کو کامیابی دلواتے ہیں۔ یوں لوگ ان ستاروں کو پرفارم کرتا دیکھ کر ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی ہر حرکت کو فیشن سمجھ کر اپناتے ہیں، انہی کی طرح مشہور ہونا اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، یعنی خود غرض بننا چاہتے ہیں، اور یہیں سے الومناتی اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ مگر آخر یہ قبالہ نامی جادو ہے کیا؟ دراصل قبالہ نامی یہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں یا ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کی بدولت شیطان اپنے پجاریوں کو دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے لیے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شروع سے آخر تک اس قبالہ نامی جادو کے تاریخی پس منظر اور اس سے جڑے کرداروں کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مگر چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اور پیچیدہ موضوع ہے اور اسے محض ایک ویڈیو میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، مگر پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو آسان الفاظ میں ہر ذی شعور انسان کی سمجھ تک پہنچایا جا سکے۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہم پر عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل قوم اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیسے ان کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا، مگر مصلحت خداوندی سے آپ بچ گئے اور مصر جانے والے ایک قافلے نے آپ کو مصر پہنچا دیا۔ یہاں آپ کو اللہ پاک نے مصر کی حکمرانی عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھی۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔
اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو اب تک انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ یہ تعمیرات بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جاتی اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور دوبارہ فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہوئے فرعونوں سے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے گر سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں جیسی تمام صفات شامل ہو چکی تھیں۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامتوں پر مشتمل ہوتے تھے جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ اس قوم نے اس جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو کی حکمت موجود تھی جس سے آپ جنات پر کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کی چال اور گمراہ کن باتوں میں آ کر قبالہ نامی کالے جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہاں موجود 1.5 لاکھ یہودیوں یا بنی اسرائیل کو بھی قتل کر دیا۔ یوں یہ بنی اسرائیل قوم پورے کرۂ ارض پر ہجرت کر کے پھیل گئی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں۔ 1118 عیسوی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم کی بنیاد رکھی جسے نائٹ ٹیمپلر کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی میں موجود ملبے تلے دبی ان جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں جب برطانوی فوج کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ لہٰذا وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات سے متعلق تمام علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی لڑے اور بظاہر خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی کے اندر یہ ناپاک عزائم مکمل نہ ہو سکے۔ دوستو، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا۔ لہٰذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا یقین ہوا تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مجبور ہو کر یہ یہودی لوگ یا بنی اسرائیل اسکاٹ لینڈ میں ہجرت کر گئے اور وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ یہاں ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور ان کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام گر جان چکے تھے۔ یوں لوگ آہستہ آہستہ ان کے لالچ اور سوچ کا شکار ہو کر ان میں شامل ہو گئے، کیونکہ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت ہی چاہتا ہے، اور یوں یہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ اسے 1128 میں مذہبی تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں اس نائٹ ٹیمپلر نامی تنظیم کو تمام یورپ کے قوانین سے استثنا حاصل ہو گیا، اور یہی چیز ان کی طاقت میں مزید اضافے کا باعث بنی، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا تھا اور اس کے نائبین ماسٹرز کہلاتے تھے۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کے حکم کے برابر درجہ رکھتا تھا، جسے نائٹ ٹیمپلرز ہر صورت مانتے تھے۔ دوستو، اس زمانے میں لوگ بیرون ممالک کا سفر کرنے سے گھبراتے تھے،
क्योंकि रास्ते में इन्हें डाकुओं और राहजनों से हमले का खदशा रहता था। लिहाजा इन नाइट टेम्पलर्स ने थोड़ी सी फीस के बदले में लोगों की नकदी और रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना शुरू कर दी और सूद लेना शुरू कर दिया। इसी सिस्टम के जरिए आगे चलकर बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। बाद में ये यहूदी नाइट टेम्पलर्स यूरोप में फैले ममारों की तंजीम मेसन गिल्ड्स में शामिल हो गए और यहाँ कबाला नामी जादू की रसूमात और अलामात मुतारिफ करवाना शुरू कर दी। 17वीं सदी में इन नाइट टेम्पलर्स यहूदियों ने अपने हम ख्याल ममारों से मिलकर अपना नाम बदलकर फ्री मेसन्स रख लिया और यूं फ्री मेसन्स नामी खुफिया तंजीम वजूद में आई, जिसका मकसद पूरी दुनिया में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को फ़रोग देना था। इंसान के अंदर जिन्स परस्ती और मादी ख्यालात को परवान चढ़ाना था। 1776 में इन फ्री मेसन्स ने मिलकर एक नई तंजीम इल्यूमिनाती के नाम से कायम की, जिसके नज़रियात और मकासद फ्री मेसन्स जैसे ही थे। इस तंजीम के ज़रिए दुनिया भर के बड़े बड़े फ्री मेसन्स की खुसूसन जर्मनी के रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान की मदद लेकर ईसाई और दुनिया भर के मज़ाहिब को तबाह करने के लिए मंसूबे तश्कील दिए गए। यूरोप में जंगों को बढ़ाया गया और सूदी कारोबार यानी बैंकिंग और आलमी मालियाती इदारे बनाकर दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने का तरीका मुतारिफ करवाया गया, क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का वाहिद तरीका इसकी मईशत को कंट्रोल करना है। इन फ्री मेसन्स इल्यूमिनाती ने एक तीर से दो शिकार करके मगरिब में जंग करवाकर मजहब खसूसन मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मजहबी बेजारगी को बढ़ाया और दूसरी तरफ अपने हथियार बेचकर अरबोंपति बन गए। यूं कबाला नामी ये जादू फ्री मेसन से होता हुआ इल्यूमिनाती तक पहुंच गया, जिसने दुनिया में इखलाकी पस्ती, मजहब से बेजारगी और जिनसी ख्वाहिशात को मुतारिफ करवाकर लोगों को गुमराह करने और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए ये तंजीम खुद आगे नहीं आती, बल्कि शैतानी मुआहदा या स्टैंडिंग एग्रीमेंट के जरिए अपने पैरोकार चेलों से हर गलत काम करवाती है। दोस्तों, इस कबाला नामी जादू की तफसीलात और हकीकत सिर्फ यहूदी ही जानते हैं और इसे दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से मुतारिफ करवा दिया गया है ताकि लोगों को उलझाकर इस इल्म को छुपाया जा सके और इसके जरिए मुसलमानों को फितनों और नुकसान में मुब्तला किया जा सके। क्योंकि आज हमारा हाल ये है कि हम लोग तोहम परस्त और कुरान और हदीस से दूर हो चुके हैं, जबकि दुश्मन के इन हथकंडों और चालों का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। मगर हमारी ज़हनी गुलामी और पस्ती का ये आलम है कि दुनिया में रुनमा होने वाले वाक़यात को हम सिर्फ इसी नज़रिए से देखते हैं जैसा इस्लाम के ये दुश्मन हमें दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि हम गुमराही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यही वो दिमागी नफ्सियात और नित नए हरबे हैं जो कबाला नामी जादू के दौरान शैतान की तरफ से इसके पैरोकारों को सिखाए जाते हैं, जिन्हें आजमा कर वो इस अरूज कमाल पर हैं। मगर हम मुसलमानों ने कुरान और इसकी निशानियों से सबक लेने और इस पर अमल पैरा होने की बजाय गुमराह होकर इन फितनों का शिकार हो रहे हैं। मगर दोस्तों, हर कमाल को एक दिन ज़वाल ज़रूर है। बहुत जल्द ये सब फितने अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले हैं और एक नई उम्मीद की किरण दुनिया पर नाजिल होने वाली है, जो इन तमाम ताकतों के लिए डरावना ख्वाब और शीशा पिघलाई दीवार साबित होगी। और वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया मसीहा होगा, जो दोबारा उम्मत को मुत्तहिद करके खुदा का रास्ता समझाएगा और कुफ्र और शिर्क और शैतानी ताकतों को नेस्तो नाबूद करेगा। खुदा हमारे ईमान की हिफाजत करे और हमें दीन की समझ बूझ और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये तो थी हकीकत और तारीख कबाला नामी इस काले जादू की, जिसकी हकीकत से आज तक ना कभी कोई मीडिया हाउस और ना ही कोई शख्स पर्दा उठाने की जसारत कर सका। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी बज़ाहिर ये छोटी सी कोशिश शायद हज़ारों लोगों की रहनुमाई का ज़रिया बन जाए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।